صحیح قربانی کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں جو ہمیں موصول ہوئے ہیں، اور میں چونکہ سوالات زیادہ ہیں تو میں اگر نام نہ بھی لوں آپ لوگوں کے، آپ جو سوال کرتے ہیں مجھے کامنٹس میں ہم نے جو نمبر دیا ہوتا ہے اس پر، تو برا مت مانیے گا کیونکہ سوال زیادہ ہیں، میں جلدی کوشش کرتا ہوں ان کے جوابات دیتا چلا جاؤں۔ پہلا تو سوال کر رہے ہیں ہمیں کہ قربانی کے دن 3 ہیں یا 4 ہیں، اس کی وضاحت میں نے کر لی ہے، مجھے امید ہے کہ وہ شاید بیان آ بھی گیا ہوگا، اگر ابھی تک آیا نہیں ہے تو آپ ویٹ کریں، ہو سکتا ہے ایک آدھ دن کے اندر ہی مکمل میں نے تفصیل ذکر کر دی ہے۔ قربانی کا دن ایک ہی ہوتا ہے پہلا، اس کے بعد عذر ہے، اگر کوئی پہلے دن بالفرض نہ کر سکا دوسرے دن کر لے، اگر کوئی دوسرے دن بھی عذر پیدا ہو گیا اس سنت کو تیسرے دن کر لے، تیسرے دن بھی اگر کوئی عذر پیدا ہو گیا چوتھے دن کر لے، اگر مسلسل ایک بندے کو 4 دن عذر ہو گیا 5ویں دن کرنا چاہ رہا ہے 5ویں دن بھی کر لے، یہ عذر کی بنیاد پر ہے، درست مسئلہ یہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیشہ پہلے دن ہی قربانی کی ہے، کبھی بھی دوسرے دن تک قربانی نہ کی، نہ کبھی صحابہ نے کی، یہ حج کی رعایت تھی، اس سے ایک مسئلے کو یہاں پر قیاس کیا گیا ہے عذر کی بنیاد پر، یہی درست مسئلہ ہے۔ اچھا ایک بھائی ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ کافروں کو گوشت دینا قربانی کا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اچھا اس میں بعض اہل علم میں ذکر کر دیتا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کافروں کو قربانی کا گوشت نہیں دینا چاہیے، یہ ایک عبادت ہے، چونکہ ہم نے اس پر عبادت کی نیت کی ہے، اور عبادت کی نیت جس پہ کی ہے اس میں کافروں کو شریک نہیں کی، یہ کمزور بات ہے۔ کمزور اس لیے ہے کہ قرآن پاک اگر آپ کی تائید نہ کر رہا ہو تو یہ قیاسات نہیں چلتے ہیں۔ درست مسئلہ یہ کہ اللہ نے قرآن میں بالکل واضح ارشاد فرما دیا، لَن يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُونَكُمْ فِي الدِّينِ، کہ اللہ رب العزت تمہیں منع نہیں کرتے کافروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے جو تم سے دین کے معاملے میں لڑتے نہیں ہیں اور جنہوں نے آپ کو نکالا نہیں ہے۔ ہر وہ کافر یاد رکھیے گا جس کی طبیعت میں حربی پن نہیں ہے، وہ آپ سے دینی معاملات پہ لڑتا نہیں ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا پرامن رہنے والا، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی۔ اگر کوئی جنگ کر رہا ہے، حربی طبیعت ہے، تو اوبیسلی کہ حربی کے ساتھ ہم وہ رویہ رکھ بھی نہیں سکیں گے۔ ایک بندہ تلوار اٹھا کے آپ کو مار رہا ہو تو آپ گال پیش نہیں کریں گے، اپنی جان بچائیں گے، دفاع کریں گے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کریں گے تلوار مار رہا ہے اچھا جی مار لیں اور گردن ہماری کاٹ لیں، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن جو کفار اللہ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ دینی معاملات میں آپ سے لڑتے نہیں ہیں، ان سے حسن سلوک کرنے کی اللہ نے اجازت دی۔ اب حسن سلوک کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے کہ آپ اچھا برتاؤ، اچھا اخلاق کا مظاہرہ، اور یہ کرتے ہیں، ظاہر ہے جب یہ کریں گے وہ آپ کے قریب ہوگا تو آپ اس کو حق کی دعوت بھی دے سکتے ہیں، احسن انداز کے اندر وہ سنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ کئی کافر ہوا کرتے، بلکہ کئی نبی علیہ السلام کے خادم ایسے تھے جو کافر تھے، اور بخاری کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کا ایک خادم تھا، اہل کتاب میں سے یہودی تھا یا نصارہ میں سے تھا، مجھے یہ معلوم نہیں ہے، لیکن وہ نوجوان تھا، نبی علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا تھا، نبی علیہ السلام نے کبھی اسے منع نہیں فرمایا، اس نے سلوک کا مظاہرہ کیا، یہاں تک کہ وہ جوانی میں ہی اس کا انتقال ہو، مر گیا تھا وہ۔ پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ بڑا بیمار ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے بعد تشریف لے گئے، اسے اسلام سمجھایا، اسلام کی دعوت دی، اس نے اسلام قبول بھی کیا، بعد میں حالت اسلام میں اسی بیماری میں مر گیا۔ تو کہنے کا مقصد کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی حسن سلوک کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک صریح حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے جانور کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد ان کے پڑوس کے اندر نان مسلمز رہا کرتے تھے، اپنے خادم کو گوشت دیا، کہا کہ جاؤ ان کو دے کر آؤ، ہمارے پڑوسی ہیں۔ تو کافروں کو گوشت دینا بالکل ٹھیک ہے، کوئی اس کے اندر مسئلے والی بات نہیں۔ بعض علماء کا رجحان اس جانب گیا تھا کہ اس پہ چونکہ عبادت کی نیت ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم نہ دیں، لیکن دیکھو کہ جب قرآن کا واضح حکم موجود ہو اور اسی کے مطابق قرآن کی مطابقت کے اندر بھی آپ کو روایات بھی مل رہی ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک سنت بھی مل رہی ہو، صحابہ کرام کا عمل بھی مل رہا ہو، اس کے مقابلے میں قیاسات کی طرف نہیں جاتے۔ بات وہ جو مضبوط ہے دلیل کے اندر، وہ چاہے ایک عام بندہ گلی میں کھڑا ہو کے بول دے، اگر کسی بڑے امام کے مقابلے میں بھی بات اس کی قرآن سنت کے مطابق اور وزنی اسی کی مانی جاتی ہے۔ اس لیے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ جواب نہیں دینا کہ میں نے کس عالم کو فالو کیا، جواب یہ دینا ہے کہ میں نے قرآن سنت کو کتنا فالو کیا۔ یہی گلا ہے کہ یہ امت قرآن چھوڑ دے گی، ہم نے دیکھنا قرآن سنت کے مطابق مضبوط بات جس کی ہے اس پر عمل کریں گے۔ اچھا اگلے بھائی سوال کر رہے ہیں کہ کیا سارا گوشت خود کھا لیا اس چیز کی اجازت ہے؟ سارا گوشت خود کھانے کی اجازت ہے، میں سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھو اللہ نے قرآن میں واضح ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا فَإِذَا وَجَبَ جُنُوبُهُ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جب جانور کو تم ذبح کر لو اب اس میں سے خود کھاؤ، غریبوں کو بھی دو۔ اللہ نے واضح حکم ارشاد فرما دیا ہے، اس کے بعد چوں چرانی کرنی چاہیے کہ سارا گوشت میں لے لوں، سارا فریج کے اندر رکھ دوں، سارا بانٹ۔ اللہ نے جو بیان کیا ویسے حکم کریں، اطاعت اسی کو کہا جاتا ہے، جذبہ اسی کو کہا جاتا ہے۔ کئی علماء کرام اس جانب گئے ہیں، انہوں نے کہا اللہ نے حکم دیا ہے تو لازمی طور پر قربانی کے جانور میں فقراء کا حصہ ہونا چاہیے کہ خود بھی کھائیں گے، فقیروں کو بھی کھلائیں گے، سارا کا سارا ذخیرہ کر کے رکھ لیں گے۔ ایسا حکم کہاں ہے؟ نہ قرآن پاک میں ایسا حکم ہے، نہ سنت میں ایسا حکم ہے۔ کہاں سنت میں ایسا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کھاؤ، ذخیرہ کرو، غریبوں کو بھی کھلاؤ۔ یہی حکم چلتا ہے قرآن پاک کی مطابقت میں، اللہ کے نبی علیہ السلام حکم ارشاد فرمایا کرتے ہیں۔ ہاں یہ بات ہے کہ جس نے قربانی کی اگر اس کی اپنی فیملی اتنی بڑی ہے
کہ وہ فیملی میں اور ہے بھی غریب لوگ، اب اس نے اس فیملی کے غریبوں کو ہی کھلا دیا، ٹھیک ہے خود بھی کھایا غریبوں کو بھی کھلا دیا، لیکن یہ قرآن کی آیت سے کئی علماء نے وجوب کا حکم لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کی سنت رکھی اس لیے تھی کہ فَكُلُوا مِنْهَا، خود بھی اس میں سے کھاؤ غریبوں کو بھی کھلاؤ، غریبوں تک بھی حق پہنچے۔ لیکن بہت سے علماء نے اسے وجوب مراد نہیں لیا، لیکن کہنے کا مقصد اللہ کا حکم ہے، اس کے بعد یہ کیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں پورا جانور فریج میں رکھ دوں؟ اللہ واضح فرما رہے ہیں خود بھی کھاؤ غریبوں کو کھلاؤ، اور 2 دفعہ اللہ نے فرمایا خود کھاؤ غریبوں کو کھلاؤ، خود کھاؤ غریبوں کو کھلاؤ، یہ 2 آیتیں قرآن پاک میں۔ اس کے باوجود میں بولوں سارا فریج کے اندر میں رکھ لوں، یہ قول سمجھ میں ہی نہیں آتا، ایسا نہیں، بالکل آپ بھی دیں، اس کے غریبوں کا حق ہے انہیں بھی دیں۔ اگلا بھائی سوال کر رہے ہیں کہ اوچڑی اور کپورے کھا سکتے ہیں قربانی کے جانور کے تو یا نہیں کھا سکتے؟ دیکھیے گا قرآن پاک سے کچھ حکم تو واضح الفاظ میں آ جاتے ہیں نام لے کر، کچھ چیزیں قرآن پاک کی آیات سے ہم سمجھتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی آیات کو سمجھنے کے اندر 2 طبقے علماء کے ہیں، ایک طبقہ سمجھتا ہے کہ اوجڑی اور کپورے شاید ہمیں اجازت نہیں ہے کھانے کی، ایک طبقہ علماء کا سمجھتا ہے ہم کھا سکتے ہیں، یہ اجازت کے اندر آتا ہے۔ وہ اختلاف کیوں ہوا دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، ہر اس جانوروں کو کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا۔ قرآن کی آیت کو دوبارہ سمجھیے، جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا اللہ نے فرمایا کھاؤ، اللہ تعالیٰ ایبسولوٹلی ہمیں فرما رہے ہیں جس جانور پر اللہ کا نام لیا اسے کھاؤ۔ تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ فلاں جانور جس پر اللہ کا نام لیا میں نے ذبح کیا اس کا یہ جز کھانا حرام ہے؟ میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ لہٰذا ایک طبقہ علماء کا اس جانب ہے، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا عمومی حکم دیا ہے، ہر وہ عضو جانور کا جو کھانے کے قابل ہے کھایا جائے گا، اسی عموم کے اندر داخل ہے، ہم منع نہیں کر سکتے۔ زیادہ سے زیادہ آپ کے ذہن میں یہ شبہ آئے گا کہ یار اوجڑی ہے اس کے اندر چونکہ نجاست ہوتی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کی وجہ یہ کہ پورا جانور ہی نجاست کا محل ہوتا ہے، پورے جانور کے اندر ہی خون ہوتا ہے، نجس خون ہوتا ہے، اور ہم ذبح کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ذبح کر کے اس خون کو گوشت سے الگ کر دیتے ہیں، جب گوشت سے خون الگ ہو گیا، گوشت باقی صاف ستھرا رہ گیا، پاک رہ گیا، اسی کو ہم کھاتے ہیں۔ لہذا جب اوجڑی کے اندر بھی نجاست ہے آپ نے اسے نکال دیا، صاف کر دیا، ختم، جس طرح جانور کا تزکیہ ہو گیا اس کا بھی تزکیہ ہو گیا۔ یہ ایک نظریہ ہے کئی علماء کا دیکھنے کا، وہ کہتے ہیں کہ اوجڑی ہو کپورے ہو ہر وہ چیز جو کھائی جاتی ہے ہم اسے کھا سکتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں بعض علماء ایسے ہیں وہ دلیل بناتے ہیں، بالکل اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم کھائیں گے، لیکن اللہ ہی نے فرمایا یحرم علیہم الخبائث، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خبیث چیزوں کو حرام کر دیتے ہیں ہم پر۔ اور خبائث کا لفظ ایسا ہے کہ ہمارے دین میں 2 ہی تو چیزیں ہیں، طیب چیزیں حلال ہیں، خبیث چیزیں حرام ہیں۔ ہر وہ چیز جو طیب ہے وہ حلال، ہر وہ چیز جو انسانی فطرت کے اندر ہی خبیث ہے وہ ہم اس کو جائز کہہ ہی نہیں سکتے۔ ان علماء کو رجحان اس جانب ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں جیسے کپورے ہیں، اوجڑی ہے، ایک سلیم الطبع شخص کے ماحول کے اثر نے اس کی عادت کو خراب نہ کیا۔ یعنی ایک شخص اگر ایسے ملک میں پیدا ہوا کہ جہاں پر وہ کیڑے مکوڑے بھی کھا رہے ہیں تو یہ بھی کھا رہا ہے تو اس کو گھن محسوس نہیں ہو رہی، ایسے شخصوں کو ہم نے نہیں دیکھنا کہ ماحول کی عادت نے اس کو خراب کیا۔ ہر وہ شخص جس کو ماحول کی عادت نے ابھی خراب نہیں کیا، آپ سلیم الطبع انسانوں کو دیکھ لیں، اس کے سامنے اوجڑی رکھے ہیں، کپورے رکھے، کیا ان کی طبیعت یہ کھانے کی طرف مائل ہوتی ہے یا وہ گھن محسوس کریں گے؟ تو ان علماء کا استدلال یہ ہے کہ ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ ہم نے بہت سے سلیم الطبع پر ایکسپیریمنٹ کیا ہے کہ وہ گھن ہی محسوس کرتے ہیں، یعنی انسانی طبیعت اس کو خبیث ہی سمجھ رہی ہے، طیب نہیں سمجھ رہی۔ لہذا ان علماء کا رجحان فقہ حنفی کے علماء اس جانب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فَكُلُوا مِنْهَا کی آیت سے ان کا استدلال نہیں پکڑا جائے گا، يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث کی آیت سے اس کا استدلال پکڑا جائے گا کہ ہر وہ چیز جو خبیث ہم نہیں کھائیں گے۔ یہی وجہ دیکھیے گا جب جانور کو ہم نے حلال کیا، جانور کھل گیا سامنے، اب جانور کے پیٹ میں سے مطلب جانور کی نجاستیں بھی نکلتی ہیں، گندگیاں بھی نکلتی ہیں، آنتیں وغیرہ، ہم چیزیں نہیں کھاتے ہیں، گندگیاں نہیں کھاتے ہیں، جو اس کی آنتوں کے اندر جو ابھی ہضم نہیں ہوا یا ہضم ہو چکا ہے، جو فضلات ہیں ہم وہ نہیں کھاتے، کیوں؟ یہ سب چیزیں گھن والی ہیں، ہم اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اگر اوجڑی ہیں کپورے اس پر بھی سلیم الطبع اگر گھن کا اطلاق کرے گا تو ہم اس آیت میں داخل ہوں گے، اس میں نہیں۔ میں نے دونوں علماء کے آپ کو استدلال اس لیے ذکر کر دی ہے مسئلہ واضح ہو جائے کہ یہ آپ کو جو بات سمجھ میں ہے، لڑنا جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب قرآن پاک کی فہم سے اختلاف ہو نا، پھر اس میں لڑائی جھگڑا تو بنتا ہی نہیں ہے۔ اس کی بھی نیت قرآن کو سمجھنے کی ہے، اس کی بھی نیت قرآن کو سمجھنے کی ہے۔ لفظوں کے ساتھ نہ اوجڑی کو حرام کیا گیا نہ کپورے۔ آپ کو لگتا ہے اگر اس آیت میں آپ داخل ہیں آپ کھا لیں، آپ کو لگتا ہے اس آیت میں داخل ہیں نہ کھائیں۔ لڑائی جھگڑا نہیں بنائیے گا کہ وہ کھا رہا ہے تو حرام کھا رہا ہے، ایسا نہیں کیجیے گا۔ بہرحال پاکستان میں بڑے شوق سے اوجڑی بھی کھائی جاتی ہے، کپورے بھی کھائے جاتے ہیں، اس لیے میں یہ ذکر کرتا ہوں جو فقہ مالکیہ یا دیگر علماء استدلال کرتے ہیں، ٹھیک ہے کھا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام سے بھی کچھ روایتیں آئی ہیں اوجڑی کھانے کے حوالے سے، لیکن یہ استدلال روایات سے نہیں ہے، ڈائریکٹ قرآن پاک سے ہی ہے۔ جزاک اللہ۔ اچھا، قربانی سے پہلے 10 دن ذی الحجہ کے ناخن اور بال نہیں کاٹے جاتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ تو یہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، بس اس کے آگے مسلمانوں کی وجہ کیا؟ کسی بات کی حکمت نہ بھی سمجھ میں آئے تو مسلمان اطاعت اور اتباع کا جذبہ رکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حکمت پتہ چلے گی تو ہم حکم پر عمل کریں گے، ہاں یہ ہے کہ حکم پر آپ عمل کریں، اگر حکمت بھی جاننے کا شوق جان ہے۔
دیکھیے گا کہ حج کے اندر ہم بہت سے افعال کرتے ہیں اور حج کے اندر قربانی ہوتی ہے. اسی سنت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام کر دیا. ہر بندہ، ہر مسلمان کے دل میں ایک تمنا ہے حج کرنے کی، ظاہر ہوتی ہے، لیکن ہر بندہ استطاعت نہیں رکھتا. رکھنے والے چلے جاتے ہیں، بعض لوگ ساری زندگی گزر جاتی ہے، نہ عمرہ کر پاتے ہیں نہ حج کر پاتے ہیں، تڑپتے ہی رہتے ہیں. اور پاکستان جیسے ملک کے اندر وہ غریب طبقہ بیچارہ جو صرف سوچ ہی سکتا ہے، پچھلے سال 5 لاکھ کا حج تھا تو 15 لاکھ کا حج ہو گیا، وہ 5 لاکھ پہ نہیں جا پا رہے، 15 لاکھ پہ کہاں سے جا پائیں گے، وہ بیچارے حسرت میں ہی رہتے ہیں. تو حاجیوں سے مشابہت ہو جائے تھوڑی سی ان کے افعال کے ساتھ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 چیزوں کو جو حاجیوں کی سنت ہے اس میں عموم پیدا کر دیا. ایک قربانی کی، حاجی قربانی کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حج کی قربانی کو پوری امت کے لیے ایک سنت کے طور پر جاری کروا دیا کہ سب اس قربانی میں حصہ لیں. اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا حکم دیا، اس کام کو مشروع کر دیا. اسی طرح حاجی جب حج میں اور احرام کے اندر ہوتے ہیں تو ان کو ہر طرح سے شاف کا حکم ہوتا ہے، زینت وغیرہ ترک کر دینا. ایسا نہیں ہے ناخن کاٹنے کے پیچھے لگ جاؤ، ایسا نہیں ہے بال بنانے کے چکروں میں لگ جائیں، خوشبوئیں لگاتے پھر، یہ ساری دنیا کے زینتوں کے کام سے چھوڑ چھاڑ کے چند دن ہیں، ان چند دنوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے ایک تذکرہ کریں، بس خلاص. تو یہ جو سنت تھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حج کے اندر جاری کروائی، اسی کے اندر بھی تھوڑا سا عموم نبی علیہ السلام نے پیدا کیا اور قربانی کرنے والوں کو بھی فرمایا تم بھی یہ جو 10 دن ہیں حاجیوں کی طرح وہ بھی زینت وغیرہ کا خیال نہیں کرتے، بس اللہ اللہ، آپ بھی ان دنوں کے اندر زینت کا خیال نہ کرو تاکہ آپ کی یہ مشابت بھی حاجیوں سے پیدا ہو جائے اور قربانی کی مشابت بھی حاجیوں سے پیدا ہو جائے. حاجی بھی جس طرح قربانی کرنے کے بعد زینت حلال ہو جاتی ہے، آپ بھی تھوڑے دن پہلے یہ زینت ترک کر دیں، پھر قربانی کرنے کے بعد یہ زینت آپ بھی پھر اختیار کریں، حاجیوں سے مشابت ہو جائے. یہ ایک اس کی حکمت ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناخن کاٹنا، بال کاٹنے سے منع فرمایا اور 10 دن ذی الحجہ کی. جزاک اللہ. اچھا آگے بھائی سوال ہم سے کرتے ہیں کہ قربانی کی بجائے غریب کی مدد کی جائے. قربانی کی بجائے نہیں، ہر حکم پر عمل کیا جائے گا. اللہ نے جو عبادتیں ہم پہ فرض رکھی ہیں وہ بھی کریں گے، غریبوں کی مدد بھی کریں گے، جو اللہ نے ہم پر حقوق رکھے ہم سب کا خیال کریں گے. یہ چھوڑ کے وہ کر دو، وہ چھوڑ کے یہ کر دو، یہ فارمولہ ہی سمجھ میں نہیں آتا. یعنی ایسے فارمولے جو کئی لوگ تو وہ ایک اعتراض کرنے کے لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں نا، جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بڑا وائرل ایک کسی کا کلپ سا چل رہا ہے کہ میں جانور کا قربانی کا جانور نہیں لے کے آیا، میں اتنی ہی پیسوں کا کولر لا کے رکھ دیا میں نے. تو اسے بولو کولر عید کے دنوں میں لا کے تو نے رکھنا ہے، گرمی تو 8-10 مہینے سے پڑ رہی ہے، اور جب سے تو پیدا ہوا گرمی تو اس وقت سے پڑ رہی ہے، آج قربانی کے جانور کے بدلے کولر لا کے رکھنا پڑا. اور بائی دا وے جتنا خیرات کا، صدقات کا ہمارے دین نے درس دیا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب چیزوں کا خیال رکھتے ہیں مسلمان. اور مسلمان الحمدللہ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں خیرات صدقات کرنے کے اندر سب سے آگے کی قوم، سب سے آگے نکلنے والی قوم یہی ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے. اس لیے کہ ہمیں زکوٰۃ ہو، فطرہ ہو، زکوٰۃ، نفلی انفاق ہو، قربانی ہو، ہر معاملے کے اندر ہمیں صدقوں کی ترغیب. کفارے بھی تو ہمارے صدقے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دو. قسم بھی کسی کی ٹوٹی ہے تو یہ کفارے آ جاتے ہیں، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دو. تو الحمدللہ ہمیں ہر چیز میں ایک توازن رکھنے کا حکم ہے. اور ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ ایک انسان اور اچھا مسلمان وہی ہوتا ہے ہر چیز میں جو توازن قائم کر لے. حقوق اللہ، حقوق العباد میں دنیاوی لحاظ سے آپ سمجھیں، ایک انسان ہے، اس کی ماں ہے، اس کا باپ ہے، اس کے بھائی ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس نے کاروبار بھی کرنا ہے. جو ان سب چیزوں کے اندر توازن پیدا کرے گا وہی سب سے بیسٹ ہے. جہاں توازن خراب ہوگا وہاں پر رشتے کمزور، دنیا ایک امتحان بن جائے گی اور فتنے پیدا ہونے لگ جائیں گے. وہ اگر ماں اور بیوی کے رشتے میں توازن پیدا نہیں کر پائے گا، مسائل پیدا ہو جائیں گے. اگر وہ بچوں کے ساتھ توازن پیدا نہیں کر پائے گا، ان تینوں کی موج، پھر مسائل پیدا ہو جائیں گے. وہ کاروبار کرے گا لیکن اگر وہ ان رشتوں میں توازن کاروبار کی وجہ سے نہیں پیدا کر پائے گا، پھر مسائل ہو جائیں. ہر چیز میں توازن قائم کیا جانا، اسی چیز کا نام دین ہے. یہی دین ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے. لہٰذا ہمیں حقوق اللہ، حقوق العباد، ہر چیز کے اندر توازن قائم کرنے کا حکم ہے. ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے، ہم نے بیوی کا حق بھی ادا کرنا ہے، ماں کا حق بھی ادا کرنا ہے، بچوں کا بھی کرنا ہے، کام بھی کرنا ہے، حلال کمانا ہے، غریبوں کا حق بھی ادا. یہ سب چیزوں کے اندر ایک توازن ہی قائم کرنا ہے ہمیں. اور اگر جہاں عبادت کی وجہ سے بھی توازن خراب ہوگا، ویسی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. دیکھیے گا بخاری کی حدیث ہے، ایک صحابی تھے ابو دردہ غالباً ان کا نام تھا. وہ ساری رات عبادت کرتے، سارا دن روزہ رکھتے. عبادت اتنی زیادہ کرنے لگ گئے کہ ان کے جو باقی رشتے داریاں اس میں توازن برقرار نہ رکھ سکے. سلمان فارسی صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے چند دن ان کے گھر پہ رہنے کا ایک اتفاق ہوا تو میں نے دیکھا ساری رات یہ بندہ عبادت کرتا ہے، صبح روزے رکھتا ہے. میں نے ان کی زوجہ سے بات کی کہ یار آپ کو کیا لگتا ہے یہ ابو دردہ کیسے؟ انہوں نے کہا بس یہ اللہ اللہ ہی کرتا رہتا ہے، باقی اس کو کچھ نہیں پتا گھر کے معاملات کیا ہیں، میرے حقوق کیا ہیں، یہ نہیں ادا کر پا رہا ہوتا، بس یہ اللہ اللہ اسی چیز کے کام میں لگا، عبادت بہت زیادہ کرتا ہے. سلمان اگلا دن ہوا، سلمان فارسی نے رات کو عبادت نہ کرنے دی، ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے ساتھ سلا دیا، میرے ساتھ سو. پھر سلمان فارسی کے منہ سے چند جملے لکھے. سلمان فارسی نے کہا ہمارا دین کہتا ہے انا للجسم علی کا حق، اللہ کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیرے اپنے جسم کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے. ان تمام حقوق کو ادا کرنا ہے، توازن قائم کرنا ہے ہر چیز کے اندر.
صبح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک اعلیٰ بارگاہ میں دونوں آ گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ذکر کیا، بھائی اس طریقے سے ساری رات عبادت کر رہا ہے، سارا دن روزے رکھ رہا ہے، حقوق ادا نہیں کر پا رہا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی وہی جملے ادا فرمائے، صحابی کو فرمایا تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے بیوی بچوں کا بھی تجھ پر حق ہے، سب کا تیرے پر حق ہے، ان سب حقوق کو ادا کرنا اور بیلنس رکھنا، یہی ہمارا دین ہمیں سکھانے آیا ہے، ماں کے ساتھ بھی، بیوی کے ساتھ بھی، بچوں کے ساتھ بھی، حقوق العباد بھی، حقوق اللہ بھی۔ تو جہاں حقوق اللہ ہمیں بھی ہم نے وہ بھی کرنا ہے، جہاں حقوق العباد کا ہم نے سب کچھ کرنا ہے، اور اسی توازن کو برقرار رکھنا ہے، کہیں پر افراط نہیں ہوگا، کہیں تفریط نہیں ہوگی۔ بہرحال جواب لمبا ہو گیا، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔